السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پاکستانیوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج دو خبریں ہیں، ایک خبر کل کی اور ایک آج کی۔ ایک خبر تو بڑی عجیب سی ہے۔ بھٹو صاحب جن کو پھانسی دی گئی تھی، ان کے خلاف جو ریفرنس بھجوایا گیا تھا، اس ریفرنس کو جناب 2024 کے پہلے ہفتے کے لیے جنوری میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، جو شخص زندہ ہے ان کی یہاں پہ سنوائیاں نہیں ہوتی، اور جس شخص کو گزرے بڑا عرصہ ہو گیا، اس کے خلاف جو ریفرنس تھا اس پر اب سماعت ہو رہی ہے۔ دوسرا ایک فیصلہ آج سپریم کورٹ نے دیا، جس کے جسٹس طارق مسعود صاحب نے، وفاقی حکومت نے جو 23 اکتوبر کو ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس فیصلے کے خلاف دوبارہ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت نے، نگران حکومت نے ایک اپیل دائر کر دی۔ ویسے تو نگران حکومت الیکشن کروانے کے لیے آتی ہے وہ، لیکن موجودہ نگران حکومت الیکشن کروانے کی بجائے دوسری چیزوں پر بڑا فوکس کر رہی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی نگران حکومت کی طرف سے، اور اس پر ایک بڑا فیصلہ طارق مسعود صاحب نے سنایا، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب جو 103 لوگ ہیں جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا تھا اور بعد میں فیصلہ آنے کے بعد اس کو روک دیا گیا، انہوں نے جناب اس فیصلے کو ریورس کر دیا، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے، اور مزید اس کیس پر سماعت جو ہے وہ جنوری کی 18 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی۔ 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہے۔ جب آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے تو اس فیصلے پر جب عمل درآمد ہوگا تو جو لوگ اتنے عرصے سے سویلین ملٹری کورٹس میں ہیں جن کا ٹرائل روک دیا گیا تھا، وہ تو 1 مہینے میں سارا ٹرائل مکمل ہو جائے گا، پھر سماعت کا بعد میں کیا فائدہ ہوگا کیا نہیں۔ بہرحال یہ تو چیزیں تھیں آج کے فیصلے کے لیے، جو ایک سپریم کورٹ نے اپنے ہی جناب 5 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ کے جج تھے انہوں نے دیا تھا، اس کو ہی ریورس کر دیا۔ اس کے بعد کل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی ریلیف مل جائے گا، اور وہی ہوا، اور ان کو کل ریلیف مل گیا، بلکہ ریلیف کیا، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے جس کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہہ کر فیصلہ دیا کہ جناب نیب نے جو کاغذات فراہم کیے ہیں یہ فوٹو کاپیاں ہیں، ان کی اصل نقول نہیں ہے، اور یہ ایک فیصلہ مفروضے پر قائم کیا گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم مفروضے پر تو نہیں چل سکتے، اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے اور اس سزا کو بھی کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اور میاں صاحب کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اس کیس سے۔ تو اس طرح العزیزیہ ریفرنس میں بھی ان کی سزا ختم اور وہ بری، ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی وہ پہلے بری ہو چکے ہیں اور ان کی سزا ختم ہو گئی۔ اب وہ الیکشن لڑنے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس وہی اپارٹمنٹس ہیں جہاں پر نواز شریف 4 سال رہ کر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا تم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جب میاں صاحب پیشیوں پر آتے تھے تب بھی ان سے اس چیز کی منی ٹریل مانگی گئی، لیکن انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ ان کا آج بھی موقف ہے کہ جناب
میرے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کیونکہ میرا اس سے ہیون فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کے تو ہیں، بچے کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں نا میاں صاحب، بات تو یہ ہے نا۔ بہرحال جی، میاں صاحب کو دونوں کیسز میں ہائی کورٹ نے بری کر دیا، باعزت بری کر دیا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مراد صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب اب ہم پنجاب میں کنونشنز کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں جو کنونشنز ہوں گے ان میں عوام کتنی تعداد میں آتی ہے اور کتنی میں نہیں آتی۔ میاں صاحب کو عدالتوں سے تو ریلیف مل گیا، عدالتوں نے ان کو باعزت بری بھی کر دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی عدالت نے ان کے لیے کیا فیصلہ کرا، کیا وہ بھی ان کو بری کریں گے یا نہیں۔ بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ عوام کسی صورت بھی میاں نواز شریف کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ یہ مختلف سرویز میں بھی آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کی کتنی ایک مقبولیت ہے آج کل۔ یہ دو چیزیں تھیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ اور چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔